شب براءت میں جن کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں، وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ والدین کے نافرمان، زانی مرد عورت، شراب پینے والے، رشتہ داری توڑنے والے، فتنہ پرور، کینہ پرور، چغل خور اور ناجائز ٹیکس لینے والے، یہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شب برات کو قابل معافی نہیں جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لیں، اپنے گناہوں سے تائب نہ ہو جائیں، اپنے یہ کام چھوڑ نہ دیں، سچے دل سے توبہ نہ کر لیں اور پکا ارادہ کر لیں کہ ان خرابیوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر شاید اللہ گناہ معاف کر دے۔ اس کے علاوہ اوورآل شب برات کو سارے مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکتہ ارشاد فرمایا کہ ان کی بخشش آئی، یعنی باقی دنوں میں اس کی بخشش کیا ہونی ہے، حالانکہ یہ مخصوص رات ہے شب برات یا لیلۃ القدر، اس رات میں بھی وہ کم بخت نہیں بخشے جا رہے، حالانکہ باقی دنوں میں تو بخشش ممکن ہی نہیں۔ ہاں کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ ان گنت مسلمان کو بخشے گا جو توبہ نہیں بھی کر رہے، ان گنت مسلمان وہ بھی بخشے جائیں گے جو توبہ یعنی عبادت میں مشغول نہیں ہے، نماز پڑھی سو گئے، ان کو بھی رحمت ملے گی۔ لیکن ان 7 قسم کے لوگوں کو اس وقت تک معافی نہیں، اس وقت تک یہ رات فائدہ نہیں دے گی جب تک ان 7 قسم کے لوگ تائب نہ ہو جائیں۔ آپ نے سنا ماں باپ کا نافرمان، اگر کوئی ہم میں سے یہاں موجود ہے یا سامعین میں سے، کیونکہ یوٹیوب ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی یوٹیوب سے آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ لوگ دیکھتے ہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں دیکھتے ہیں، ہم میں سے اور سننے والوں میں سے جو بھی ماں باپ کا نافرمان ہے تو آج شب برات اس کے پاس آ گئی ہے، وقت ہے کہ آج وہ اس بات سے رک جائے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، ماں باپ کو نہ ستائے، تکلیفیں نہ دے، وہ رک جائے اور ماں باپ سے بھی معافی مانگے، اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ کرے کہ آج کے بعد یا اللہ اس گناہ کبیرہ کو، جو والدین کو ستانا، والدین سے گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنی، ماں باپ کی بے ادبی کرنی، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، اللہ آج کے بعد اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ یقیناً اللہ اسے معاف، لیکن پہلے ماں باپ سے بھی، پھر اپنے رب سے، پھر ذہن میں رکھیں کہ بس اب آپ نے آج توبہ کر لیے تو کل وہی کچھ ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ دوسری بات، زانی مرد یا زانیہ عورت، یہ بھی جب تک آج رات اس کے پاس قیمتی ہے، اعادہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور استغفار پڑھے، پاک صاف ہو کے آئے، نوافل پڑھے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ جس کو بھی یہ بیماری ہے، سننے والوں میں، حاضرین میں سے زنا کی خباثت جس میں بھی ہے، وہ سچے دل سے اللہ کے حضور جھک جائے اور توبہ کر لے کہ اللہ میں آئندہ کبھی زنا نہیں کروں گی یا آئندہ میں زنا نہیں کروں گا، سچے دل سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں اگلا شب برات نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس توبہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹے رہے۔ وہ مرد ہے یا عورت، زنا بڑا عام ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، موبائل کی ایپ سے، مختلف ذرائع سے یہ کام بہت گندا، بے روزگاری عروج پہ ہے، لیکن زنا، بے روزگاری بھی عروج پہ ہے اور زنا بھی عروج پہ ہے۔ یہ دونوں خباثتیں اس دور میں بڑی عام ہے، بے روزگاری بھی اور زنا کاری بھی۔ آج موقع ہے کہ وہ زانی یا زانیہ توبہ کر لیں،
یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ توبہ استغفار کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد یہ غلطی نہیں کریں گے، تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ تیسرے، شراب پینے والے۔ میں تو حیران ہوں کہ شراب پینے والوں میں عورتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، مرد بھی بہت زیادہ ہیں۔ شراب پینے والے ہر گلی میں کوئی نہ کوئی گھر، کوئی نہ کوئی آدمی اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ بھائی شراب پینا، شراب پلانا، شراب پینے کے لیے برتن دینا، شراب پینے کے لیے جگہ دینا کہ آپ کے کمرے میں، آپ کی دکان میں، آپ کے تھڑے میں، آپ کی بیٹھک میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، یہ سارے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ شراب پینے کے لیے آپ نے گلاس دیا ہے، آپ نے بھی گناہ کبیرہ کیا۔ آپ کے تھڑے میں، آپ کے کمرے میں شراب پی ہے، آپ بھی گناہ کبیرہ میں ملوث ہیں۔ تو آج آپ کے پاس رات قیمتی ہے، تو شراب سے تائب ہو جائیں۔ شراب پینے سے، شراب پلانے سے، شراب بیچنے سے، یہ سارے دوزخ اور گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ قابل معافی نہیں۔ ہاں، آج رات ان کے پاس وقت ہے کہ شراب سے ریلیٹڈ مرد یا عورت اپنے آپ کو توبہ میں لے آئیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ آئندہ شراب پینے پلانے یا ان سے کوئی ریلیٹڈ کام ہم نہیں کریں گے، اور پکا دل سے ارادہ کریں کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، اور اس پہ ڈٹ جائیں، پھر توبہ استغفار کریں تو بچت ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات، رشتہ داری توڑنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کے رشتہ داروں نے اکثر معاف کیا پھر چلے جاتے، ظلم بھی کرتے پھر چلے جاتے۔ تو آپ کے بھی چاچا، ماما، پھوپھا، تایا، دادا، نانی، نانا، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، آپ کو جب بلائیں خوشی میں یا ان کے گھر کوئی غمی ہو، آپ کو پتہ چل گیا نا غمی ہے، تو آپ چلے جائیں۔ غمی پہ نہ بھی بلائے تو جانا چاہیے۔ فوتگی پہ کوئی آپ کو نہ بھی اطلاع دے نا، کسی کے ذریعے ویسے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ فوتگی ہوئی ہے، تو جانا چاہیے۔ آپ اس انتظار میں رہیں کہ چاچا فون کرے گا تو فوتگی پہ بلائے گا تو جائیں گے، بہن فوتگی کا اطلاع دے گی، بھائی، ماما، بھائی فوتگی کی اطلاع، فوتگی والے کو تو اور بڑے کام ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتا ہے جن کے گھر فوتگی ہے۔ آپ کو اطلاع مل گئی ہے تو آپ جائیں، ان کی اطلاع کا انتظار نہ کریں۔ ہاں، خوشی میں آپ کو بلائے تو جائیں، اور ویسے غمی خوشی کے علاوہ جیسے عید دن دہاڑ آتا ہے، کوئی اچھا جمعہ آ گیا، ہر جمعے اپنے چاچے، رشتہ دار، بزرگوں کے پاس جاؤ، رشتہ داری نہ توڑو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو رشتہ داری توڑے گا اس کی بھی بخشش نہیں۔ جو رشتہ داری توڑے گا، ہمیشہ کے لیے بھائی سے ناراض ہو گیا، ہمیشہ کے لیے والدہ سے، ہمیشہ کے لیے میاں بیوی ناراض ہو گئے، بھائی ناراض ہو گئے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہونا بھائی، رشتہ داری نہیں توڑنی۔ اور یہاں یہ بھی سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہل کرتا ہے۔ آپ بھی بولیں بھائی، میں بھی صبح کا، میں بھی تھک چکا ہوں، صبح سے بول رہے ہوتے ہیں، ہم بھی سپیکر ہیں، ہم سپیکر بولتے رہتے ہیں، سارا دن بیان کرتے ہیں صبح۔ ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہو، آپ پر لازم ہے کہ 3 دن کے اندر اندر صلح کریں، اور یہ بات کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہل کرے گا۔ اس طرح کی ملتی جلتی ایک حدیث، مجھے ایک واقعہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا یاد آ رہا ہے کہ وہ بھائی کسی وجہ سے آپس میں خفا ہو گئے، وہ اپنے گھر، لیکن دونوں کو اچانک اپنے نانا کی حدیث یاد آئی کہ جو پہل کرے گا جنتی ہے، جنت میں پہل کرے گا۔ تو ادھر سے امام حسن گھر سے چل پڑے کہ میں صلح میں پہل کروں،
ادھر سے امام حسین چل پڑے کہ میں پہل کروں۔ اب دونوں راستے میں اکٹھے ہو گئے۔ اب دونوں جب اکٹھے تو اس نے بھی پہل کی کہ بھائی جان کیا حال ہے، جفی ڈالی سلام کی، اس نے بھی جلدی سے پہل کی السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے۔ اب دونوں جفی پا کے سلام ہو گئی، صلح ہو گئی۔ اب ایک دوسرے سے پوچھتے بھائی آپ کہاں جا رہے تھے، کیسے آ رہے تھے؟ وہ امام حسن حسین سے پوچھتا ہے آپ کیسے آئے تھے بھائی، آپ کدھر جا رہے تھے؟ اب دونوں کہتے ہیں بھائی میں تو صلح میں پہل کرنے جا رہا تھا، دوسرے نے کہا میں بھی صلح کرنے۔ بھائی انا تکبر مارو، صلح میں پہل کرو، تھوڑی سی آواز کم کر دو، انا اور تکبر کو مارو، صلح میں پہل کرو، صلح میں پہل کرو، تھوڑی سی بات، زیادہ بھی نہیں۔ تو صلح میں پہل کرنا گویا جنت میں پہل کرنا ہے۔ تو رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور 3 دن سے زیادہ آپ کیوں خفا رہتے ہیں؟ آپ پہل کر لینا، کون سا بم گر جائے گا؟ اتنی بھی آکڑ کیا کہ آپ پہل نہیں کر رہے؟ بھائی مومن نرم ہے، نرم۔ مومن کی جو نشانی ہے کہ مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ مسلمان کے لیے نرم ہے اور کفر کے لیے سخت ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آپ نے 26 پارے میں پڑھا ہے۔ کیونکہ میں اب اس طرف نہیں جاتا، نہیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال ابتدا جو محبت اور صلح کی کرتا ہے وہ عظیم شخص ہے، یا جو صلح کرواتا ہے وہ بھی عظیم شخص ہے۔ تو رشتہ داری جو توڑ رہے ہیں ان کے لیے آج موقع غنیمت ہے، آج صلح کر لیں، رشتہ داری توڑنے سے رک جائیں اور صلح کر لیں، پھر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اور صلح کرنے کا جیسے پہلے والدین کے لیے بتایا کہ ان سے معذرت کرے، اسی طرح اگر رشتہ داری میں کوئی آپ سے کمی پیشی ہوئے تو آپ معذرت کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، تو انشاءاللہ شب برات میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن آئندہ یہ غلطی، رشتہ داری توڑنے کی غلطی، پکا رہنا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک دل آزاری نہ ہو، آپ کی طرف سے رشتہ داری نہ ٹوٹے۔ 5ویں بات، فتنہ باز کینہ پرور، اس کی بھی آج کی رات میں معافی نہیں ہے۔ فتنہ باز کینہ پرور کی بھی آج کی رات معافی، شرط یہ ہے کہ فتنہ پھیلانے والا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، کینہ رکھنے والا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور سچے دل سے توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں فتنہ، اور آپ کو پتہ ہے فتنہ کیا ہے؟ جھوٹی خبریں پھیلانا۔ او یارو دی بڈھی نکل گئی، او بھاویں نکل گئی ہے تینوں کہدی لوڑ ہے دسن دی، فتنہ تو پھیلان ڈے، اوے او دی دھی نکل گئی ہے، بھائی چلی گئی ہوئے گی، تو کیوں دسن ڈے؟ او فلانا فلانی نال، او فلانے نے اوتھے ڈاکہ مارے آئی، او فلانا انج کرن ڈے آئی، وہ چھوڑ دو۔ لوگوں کو اچھالنا، جیسے میڈیا کے اندر بھی بہت سے فتنے پڑے ہوئے، سب سے بڑا فتنہ میڈیا ہے، یہ دجالی فتنہ ہے، کردار کشی کرنا لوگوں کے، اللہ، کسی کے بارے میں گندی باتیں پھیلانا، بدگمانیاں پھیلانا، میاں بیوی میں جھگڑا دینا، تیرا بندہ تے انجے، یہ بندہ تیری بیوی تے انجے، تو تے بس ایویں لگا پھرنا ہے۔ یہ سارے فتنوں کی باتیں، سمجھ گئے ہیں نا؟ میں نے اشارہ کرنا کیونکہ اسی پہ بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ فتنہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میاں بیوی جھگڑ پڑے، آپ نے کوئی بات ایسی کر دی تو آپ نے یہ فتنہ پھیلایا ہے، آپ کی وجہ سے بھائی بھائی جھگڑ پڑے، آپ نے کوئی بات ہی ایسی کر دی یا حرکت ایسی کر دی جس سے بھائی بھائی جھگڑ پڑے، تو پھر آپ فتنے والے ہیں۔ آپ محلے میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، نمازیوں میں، باپ بیٹے میں، کہیں بھی آپ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں یا ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں جس سے جھگڑا پھیلتا ہے، لوگوں میں بدگمانی اور اشتعال پھیلتا ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج رات یہ منہ کھول کھول کر فضول بکنے والے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیں اور اللہ سے پرومس کریں کہ
کہ آج کے بعد لوگوں کے درمیان جھگڑے نہیں کراؤں گا، لوگوں میں بدگمانیاں فتنے پیدا نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کھاؤں گا، لوگوں کو جھگڑاؤں گا نہیں، منفی بات نہیں کروں گا، مثبت صلح والی نہیں تو چپ۔ اور جاہلوں کو چپ رہنا واجب ہے، سوائے ضرورت کی بات کہ آپ نے روٹی لینی روٹی مانگ لو، آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے، کوئی ضرورت کی بات، ورنہ چپ رہو، چپ رہنا عبادت ہے۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اس کے 5ویں قسم کے اندر پایا گیا کینہ۔ کینہ اصل میں کسی کے لیے انتقام کا جذبہ دل میں رکھا ہوا ہے، کسی کے لیے غصہ رکھا ہوا ہے، حسد رکھا ہوا ہے، کسی کے لیے بدگمانی رکھی ہوئی ہے، یہ مناسب وقت پر پھر وہ بکتا ہے۔ اب زور نہیں چلتا، اب یہ ان کا بس نہیں چلتا، تو مناسب وقت پر وہ اس کو استعمال کر کے اس کے خلاف بولتا ہے، شو نہیں ہونے دیتا، غصہ نکالتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، آج توبہ کریں۔ چھٹی بات ہے چغل خور۔ چغل خور بھی معافی کے قابل نہیں۔ بچوں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، یہ ٹیلر ماسٹر کا بچہ نا، اس سے بچا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے، یہ فتنہ ہے، یہ بھی اس سے بچا کرو، اس کے پاس کوئی نہ بیٹھا کرو، یہ مجھے پتہ ہے بچپن سے، جب سے یہ پیدا ہوا نا، اللہ ہدایت دے گا اس کو، اس کے اندر نا شیطانی خون ہے، دائیں بائیں ہو کے بیٹھ، ادھر اس کو چھوڑ کے بیٹھو، وقفہ کرو اس سے، یہ بہت بڑا بندہ خطرناک ہے، اس سے مت کھیلا کرو۔ یہ جس کے جو بھی بچہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو الٹی حرکتیں سکھاتا ہے، اور یہ بچپن سے کرتا ہے اسے۔ اللہ دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، آمین کو۔ ایتے مشکل خون خرابی ہوندی جڑی پیدائشی ہو جاندی نہیں، پر اللہ بڑا مالک ہے، کیا کریں گے؟ اللہ اس کو نہیں تو پھر یہو جہا بچہ بندہ مسیتوں ہی کڈیا چنگا ہے جڑا دوجیاں نوں خراب کرے گا۔ نہیں ہدایت آئے گی تو پھر پتر کوئی اور مسیت لب لیں، جان چھڈیں ساڈی۔ چغل خوری بہت بڑی خرابی ہے۔ چغل خوری، یہ جب سے بیٹھا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس نے میرے ذہنی توازن بھی خراب کر رہا ہے، حرکتیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے 3 بچے ادھر اٹھ کے آئے ہیں اس کونے میں، پھر اوروں کو جا بیٹھتا ہے۔ تو بیٹے نہ آیا کرانا ہو نا، تو ادھر ٹوٹیوں پہ اکیلا بیٹھا گا، تیری مہربانی۔ چغل خور بہت بڑی خرابی ہے۔ چغل خوری، کسی کے بارے میں چغلی کرنا، چغلی کرنا بہت بڑی خرابی ہے۔ چغل خور بھی آج رات اپنے آپ کو توبہ میں لے آئیں، اپنے آپ کو توبہ میں کر لیں، اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے، شاید دوبارہ زندگی میں یہ رات آنی یا نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا، اگلی 7ویں، ادھر دھیان سے دیکھو، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، عبادت کی رات ہے تو دھیان کرو۔ ناجائز ٹیکس لینے والا، آج کل تو ساری حکومت وزیر اس میں شامل ہیں، پہلے بھی لیتے ہیں لیکن ہوتے بہت ہی، IMF نے ساڈا اسٹیٹ بینک بھی لے لینا، فارغ سارا کچھ۔ ناجائز ٹیکس سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ بلا وجہ جتنی اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ لینا چاہ رہے ہیں، دباؤ ڈال کے لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ حکومتی سطح پہ زیادہ تر ہوتا ہے، لیکن مقامی سطح پہ یہ ہوتا ہے، جیسے جگہ ٹیکس جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو تائب میں کر لیں تو آج رات بخشش کی سامان ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، سچوں کی توبہ وہ ہے جس میں یہ 6 باتیں ہوں۔ سچے لوگوں کی توبہ یعنی وہ سچی توبہ ہوگی جس میں 6 باتیں پائی جائیں۔ کیا میں نے کہا ہے؟ سچی توبہ کیا ہوگی؟ جس میں 6 باتیں پائی جائیں گی۔ سچی توبہ کیا ہوگی؟ ہاں، وہ توبہ سچی ہوگی۔ اب آپ 6 باتوں کو دھیان سے سنیں۔ گھر ماواں نوں بھی اپیل ہے کہ ابا کلیا کرو، کاکا نکا یا بھیج دیندے نے جنہوں سنبھالنا ہن کنے، گھر ماں کولوں ایک بچہ نہیں سنبھالا جاتا، سانوں 50 بچے دے دیتے ہیں، سنبھالو بھائی۔ جس کے ساتھ بڑا آدمی آئے وہی بچہ مسجد میں آئے۔ 7 سال سے کم عمر بچہ وہ مسجد میں آ سکتا ہے جس کا ابا بھائی ساتھ ہو، تاکہ اس کو ادب بٹھائے، اس کا سنبھال کرے۔ ہن مولوی صاحب یا تقریر کرن یا بچیاں نوں سنبھالن، ماواں نے مگروں لا تو میں کئی بچیاں نوں جانا، انہاں دے ابے آندے ہی کوئی نہیں مسیتے،
ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਝੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ये बच्चा 7 साल से कम मस्जिद में जिसने भेजना हो वो खुद साथ आए, वरना आइंदा से कोई ऐसा निज़ाम लाएंगे कि 7 साल से कम उम्र बच्चा मस्जिद में नहीं रहेगा, वही रहेगा जिसका भाई या बाप साथ हो। वैसे भी हुक्म 7 साल से है, छोटे बच्चे मस्जिद का अदब नहीं कर पाते, उसको डिसिप्लिन के लिए फिर कोई टीचर चाहिए साथ करने के। 7 किस्म 6 बातें, आप 6 बातें जिसके अंदर पाई जाएगी वो तौबा कबूल होगी। कितनी बातें? जिसके अंदर 6 बातें पाई जाएंगी वो तौबा। नंबर 1, ये कौन बता रहे हैं? हज़रत अली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह बता रहे हैं, जिस तौबा के अंदर 6 चीज़ें पाई जाएंगी वो तौबा काबिले। नंबर 1, पिछले गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी। जो उसने अब तक गुनाह किए हैं उस पर नदामत हो, उसे शर्मिंदगी हो दिल से कि वाकई वो मैंने गलतियां की। नंबर 2, जो फ़र्ज़ नमाज छूटी हैं, ज़िंदगी में जितना अरसा फ़र्ज़ नमाजें नहीं पढ़ी उन फ़र्ज़ों की कज़ा करी की हो। आज नफल पढ़ने से पहले आप पहले सोचिएगा आपने कितनी नमाजें छोड़ी हैं। मैं बात से बात बता रहा हूँ आपको। ए बेटे, जो बच्चा छोटा डिस्टर्ब करे ना, इसको ज़रा थोड़ा हाथ से कर दिएगा। ये दरमियान में 3 बच्चे बाहर भेज दो इसके साथ। आज मुझसे कितने लोगों ने पूछा जी किन्ने बेरी दे पत्ते होने ते नहाइए ते जिन भूत नहीं चमड़दा साल पूरा। घर से ये हदीस से साबित भी है। और कदों तक फोन ते भी पूछते रहे, उंज भी आते रहे। और बेगम मेरी को भी बड़ियां बीबियां पुछदियां रही जिन्होंने मैनू नहीं सी पूछना। मैं हैरान हाँ कि वो नफली चीज़ है, पत्तियां नाल नहाओ या ना नहाओ, तुहानू किहने पुछना है? तो वो पत्तियां वाले पुछन वो डैसन जेड़े फर्ज नमाज नहीं पूरी करते। ये नफल नहीं भी पढ़ोगे तुहानू नहीं पुछ होनी, फ़र्ज की पुछ होनी जे। ये सच्ची तौबा के अंदर शामिल है कि आप सच्ची तौबा करने से पहले कितने महीने, कितने दिन, कितने साल फ़र्ज नमाज छोड़ी है, उसकी कज़ा पहले निकालें। बात समझ आई है? बड़ी कीमती बात है। आप फिर इस पर गौर करो। आप नफलें बाद में पढ़ें, पहले अपने कज़ा फ़र्ज निकालें। ये नुक्ता कम उलमा बयान करते हैं और मैं ये हज़रत अली की बात बता रहा हूँ। और ये मेरे उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब का ये लिखा हुआ किताब है, जो उस्तादों के उस्ताद हैं। और ये हदीस से लिखी हुई बात जो बयान हुई। नफल बाद में पढ़ना, पहले आपकी कज़ा नमाज जो है फ़र्ज़ कज़ा वो पढ़ें। आप जब से बालिग हुए, 10 साल से ऊपर गए, बेटे बाहर बैठ जाओ, बाहर चलो। 10 साल से आप बालिग हैं, 10 साल के बाद अब तक आपने कितने साल नमाजें नहीं पढ़ी, कितने महीने या कितने दिन नहीं पढ़ी, उन नमाज़ों की फ़र्ज़ कज़ा निकालो। लेकिन वो उसकी तरकीब है, वो साहिब तरतीब एक अलग है। आपने अब क्योंकि वक्ती तौर पर आप कज़ा नहीं निकाल सकते ज़्यादा नमाज़ों की वजह से, 5 से कम नमाजें हो तो इकट्ठी कज़ा निकाल दो। किसी के 1 नमाज है, 2 है, 3 है, 4 है, आज वो निकाल दे कज़ा, चारों की निकाल दे। लेकिन 4 नमाज़ों से ज़्यादा कज़ा है तो उसका फिर यही तरीका है कि तौबा कर लें, लेकिन तैयार कर लें कि हर नमाज के साथ उस नमाज कज़ा के फ़र्ज़ पढ़े। 1 महीना नहीं नमाज पढ़ी थी, 1 महीना हर नमाज के साथ कज़ा नमाज पढ़े। उसकी जगह चाहे वो नमाज के साथ जो नफल होते हैं ना या गैर मुअक्कदा सुन्नतां, वो चाहे छोड़ दे, लेकिन कज़ा नमाज निकाले। कज़ा निकालना वाजिब है। कज़ा नमाज जो आपकी नमाजें कज़ा हुई हैं उसका कज़ा निकालना क्या है? बोलो। अब 10 साल से बड़े कितने? ये मलक हमजा साहब ने भी काफ़ी छोड़ी हैं, मैं जानता हूँ। वैसे हिसाब लगाए महीना बनता है, 2 महीने अब कल से शुरू कर दे, उतने महीने हर नमाज के साथ नफल छोड़ दे, उस फ़र्ज निकाले। कितने बैठे हैं यहाँ? मैं अब नाम तो लेता अच्छा नहीं लगता,
لیکن آپ کیونکہ میرے بچے ہو، میرے بھائی ہو، تو میں آپ کا بھلا کرنا ہے، آپ کو بھلا کرنا میرا حق ہے، آپ کا بھلا سوچنا علی بھائی میرا حق ہے، آپ کا فائدہ سوچنا میرا۔ عبداللہ کا پاپا پڑھتا ہے ماشاءاللہ 5، اس کی قضا نماز نہیں ہوتی۔ ہاں جی، بار ایجاز صاحب ہمارے ممبر آئے جو 6 ماہ سے غیر حاضر ہیں، پرچیاں بند ہوئی ہیں نے، ویسے عمران خان نے جدوں دا ہے پرچیاں بہت ہی بند ہو گئی، وہ پڑھتا ہے نماز۔ ہاں جی، آپ جس جگہ بھی ہو آپ فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے، اور جو چھوٹ گئی ہے آپ نے اس کی قضا نکالنی، آپ پر کیا ہے، آپ نہیں چھوٹ سکتے۔ خالی توبہ کریو، فرض نماز جڑیاں چھٹیاں نے توبہ نال معافی، حضرت علی کہہ رہے ہیں، حدیث کہہ رہی ہے فرض نمازیں جتنے مہینے آپ نے نہیں پڑھیں، فرض نمازیں جتنے سال آپ نے نہیں پڑھیں، وہ توبہ سے معافی ازالہ کرنا ہے۔ واجب ہے کہ آپ اتنے سالوں کی نمازیں کی قضا، یعنی جو فرض ہیں وہ ان کے قضا نکالیں، توبہ سے معافی پہلے قضا نکالے۔ آپ نے کتنے مہینے نماز نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ نفل والے کھاتے تو آسان ہے، دھونی لا لو، موم بتیاں لا لو، ڈھول کھڑکا لو، چادر چڑھا لو، بابے کول دربار تے گیا ساں جی میں 8 دن، جو چرس جو بھنگ ساری اتنے کھا پی کے 8 دن نماز کوئی بھی نہیں۔ اللہ غنی، فرض نماز کی قضا پہلے، پھر نفل، پھر توبہ۔ توبہ معافی کی دوسری شق، سچی توبہ اگر کرنی ہے تو پہلی پچھلے گناہوں پہ شرمندگی، نمبر 2 فرض نماز جتنے مہینے سال دن نہیں پڑے ان کی قضا نکالیں گے؟ مجھے پتہ ہے ہمارے اندر الحمدللہ، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی جو قضا ہو بھی جائے تو نکالتا ہوں، اور آپ کے اندر بھی کافی لوگ ایسے ہیں، لیکن زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو آج نفل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، عبادت کریں گے، فرض نہیں چھوڑی، فرضیں اتنی چھوڑی ہوئی ہیں، وہ حساب کریں سالوں کے سال انہوں نے نمازیں نہیں پڑھیں۔ کس منہ سے توبہ کرو گے بھائی؟ توبہ کی شرطوں میں یہ شرط لکھی پڑی ہے حدیث میں کہ آپ کی قضا نمازیں جو ہے ان کی قضا نکالی ہوں، اور اگر آپ میں سے قضا نمازیں کافی رکھتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ قضا نمازیں رکھتے ہیں، کسی نے 6 مہینے نہیں پڑھی، کسی کے بعد 10 سال، گارنٹی کی بات ہے، آپ کی جتنی سال نماز مہینے نہیں پڑھی آج تہیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ آج کے بعد یا اللہ میں قضا نہیں کروں گا، اور اس کو مینج کر لیں، اللہ میں کل سے یہ قضا نکال دوں گا، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں اسی نماز کی، فجر کے ساتھ فجر کی، زور 5 پڑھ لیں، 5 سال کی ہیں تو 5 پڑھے، سال میں پوری ہو جائیں گی، نہیں تو میرے پاس آئیں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ کی قضا جلدی نکل جائے گی۔ لیکن قضا نکالے کے بغیر آپ جو مرضی کر لیں، معافی، آپ یہ بات کہہ دینا کہ اللہ جو چاہے معاف کر دے، وہ بھائی وہ آگے قیامت کے دن کی بات ہے۔ یہاں جو لا قانون اس نے بنایا ہے کہ میں فرض چھوڑنے والے کو نہیں معاف کروں گا جب تک وہ فرضوں کا ازالہ نہیں کرے گا۔ ازالہ کرو نا، جو چھوڑے ہیں آپ نے اس کی قضا نکالو۔ اچھا، تیسری شرط، جس کا حق مارا ہے واپس کرے۔ یہ توبہ کی شرطیں بتا رہا ہوں بھائی، یہ قیمتی باتیں ہیں۔ جس کا حق مارا ہے وہ واپس کرے، پھر توبہ قبول ہوئے گی۔ بھائی کا، دوست دا، محلے دار دا بیچتے ہوئے بھی حق مارتے ہیں۔ لو بھی میں اس دفعہ گنڈیری کو میرا بڑا دل کر رہا تھا، میں نے جہاں بھی گنڈیری بیچتے ہوئے کے دیکھا ہے گندا پانی فل ڈالا ہوتا ہے، وہ ریڑھی بھری ہوتی ہے، نہر بنی ہوتی ہے تاکہ جو بھی کھائے بیمار ہو۔ وہ بھی تو نہ پا 10 روپے مہنگی بیچ لے، بے ایمانی نہیں چھوڑنی، وہ تو 10 روپے ود لا لے یار، جنہوں نے لینی صاف ستھری ہوئے گی، پانی بغیر ہوگی تو تیری جلدی بکے گی۔ لیکن مائنڈ سیٹ ہمارا، کیونکہ کم تر لوگ ہو گئے ہم، ہاں جی کم ترین لوگ ہو گئے ہیں، مائنڈ سیٹ ہمارا یہی ہے کہ ملاوٹ کر کے ہی بیچیں گے تو مال زیادہ آئے گا،
دھوکہ کر کے دیں گے تو مال زیادہ آئے گا. جتنے ریڑھی والے آگے دیکھیں گے صاف صاف چیز لگائی ہوئی ہے، اور جب آپ لیں گے پیچھے سے گند. آپ دیکھ لینا بے شک، یہ جانا شالمار کی طرف ادھر چلے جانا جی ٹی روڈ پہ جہاں بھی یہ ریڑیاں لگی ہیں، کسی بھی پھل کی لگی ہے، آپ دیکھیں گے سامنے وہ کیا بات ہے، اس کے پاس تو بڑے قیمتی پھل اور تازہ پھل، موٹا پھل ہے، پکا ہوا پھل ہے. اور میں وعدے سے دمے سے کہتا ہوں، میں نے خود یہ پریکٹیکل سینکڑوں مرتبہ کر لیا ہے، آپ نے بھی کیا ہے. جب آپ جا کے لیں گے اندروں کچھ نکلے گا اور وہ ڈالیں گے، اور آپ کہیں گے ادھر سے چل پائی میں نہیں دینا. یہ صرف دکھانے کے لیے، یہ بے ایمانی ہے. یہ چیزیں حق مارنے والی ہیں. یا تو آپ اس کو مکس رکھیں اور ریٹ لگا دیں، جی یہ مکس ہے بڑا چھوٹا، لیکن آپ جب ڈیفائنڈ کر دیتے ہیں کہ دکھاتے بڑا ہے اور دیتے چھوٹا ہے، دکھاتے صاف ستھرا ہے اور دیتے میلا یا کم تر ہے، تو آپ نے یہ حق مارا ہے، ناجائز کیا ہے. آپ کو چاہیے کہ جو کمتر ہے، کمزور ہے، اس کو علیحدہ ڈیری بنائیں، اس کی علیحدہ قیمت طے کریں. جو صاف ستھرا اس کی علیحدہ قیمت طے کریں. پھر اس کی مرضی، گاہ کی جو ماڑی والی لے گا تکڑے والی، یا مکس کر دیں. بھائی یہ مکس ہے، آسان فارمولہ ہے، لیکن دکھا کے اچھا تو بیچنا، سجا بکھانا تے مارنا، یہ گناہ ہے. حقدار کو حق واپس کرو، یہ سچی توبہ کا حصہ ہے. اوے نیچے بیٹھ، تیرے ساتھ بڑا ہے کوئی؟ کون ہے؟ اپنے بڑے کے پاس بیٹھ، کھڑا ہو، چل. کون ہے بھی اس کا بڑا؟ پاس بٹھا، اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. بچہ ہے، وہ بچہ کہیں بھی ٹکر مار دے گا. بچہ بکری کا لیلا ایک جیسی چیز ہوتی ہے، وہ حرکتیں کری جا رہا ہے، آپ دیکھی جا رہے ہو. مسجد کے اندر ڈسپلن ضروری ہے. بڑا نال آئے اور اپنے بچے کو سنبھالے، نہیں تو ہم نہیں یہ برداشت کریں گے. ابھی دیکھنا شور کتنا کرتے چھوٹے بچے. ادب، مسجد کا ادب ضروری ہے. اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاگلوں، بیوقوفوں، نشیوں اور کم سن بچوں کو آپ نے فرمایا مسجد سے منع کرو. یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں. پاگلوں، نشیوں، چھوٹے بچوں کو مسجد سے منع کرو، آپ کا حکم ہے. کیونکہ انہیں مسجد کے ادب کا نہیں پتہ. پاگل ہوگا تو کہیں بھی کچھ بھی کر دے گا، نشئی ہے تو وہ بھی کچھ کر دے گا. ذہنی طور پہ وہ نشئی بھی پاگل جیسا ہی ہے. تو چھوٹا بچہ بے مہار ہے. اب دیکھو جتنا مرضی پیٹ لو، یہ کری جا رہے ہیں اپنا، انہوں نے کام نہیں چھوڑنا. ایک ماں ایک بچے کو نہیں سنبھال سکتی، ہم 10 15 50 بچے سنبھال کے بیٹھیں، یہ بڑا مشکل ہے. ہم سب اللہ کے گھر کا ادب ضروری ہے. جب بھی بچہ چھوٹا بھیجنا ہو، بھائی باپ ساتھ لے کے آئے، ورنہ 7 سال سے کم عمر بچہ نہ بھیجے، مہربانی. لو جی اگلی بات، حق جس کا ہمارا ہے واپس کریں گے نا. یہ توبہ کے اندر شامل ہے. سکی توبہ قبول نہیں جی ہونی. تھی سارے اکثر سکی توبہ کر دے. نہ سکی موٹر سائیکل چل دی ہے، نہ گڈی، پٹرول موبل پیندا تے چل دی ہے. سکا کام نہیں چلنا کہ آپ بس توبہ کری جا رہے ہو، صبح اٹھ کے پھر وہی کچھ کرو گے. نماز آپ نے نہیں پڑھنی، فرض آپ نے نہیں، حقوق آپ نے نہیں چھوڑ، سارا کچھ وہی کچھ تے فائدہ کی. ہاں جی، نفلی چیزیں آپ کرتے رہتے ہیں، فرض کو آپ کو پرواہ ہی نہیں، حقوق کی آپ کو پرواہ ہی نہیں. فرائض حقوق کو اولیت دو، نفل اینڈ میں جب آپ یہ ساری چیزیں کر کے فارغ ہو جائیں. آپ نے حقوق پورے کر دیے، آپ نے فرائض پورے کر رہے ہیں، اب آپ نفل پڑھیں تاکہ آپ نیکوں میں شمار ہوں. نفل پڑھنا نیکوں میں شمار ہونے کے برابر ہے. اگلی بات، جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگیں. یعنی کسی کو گالی دی ہے، ہاتھ دراز کیا ہے، اس سے بدسلوکی کی ہے، اس سے معافی مانگیں. اور 5ویں بات جو حضرت علی نے فرمائی، دوبارہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. دوبارہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. 6ٹھی بات فرمائی، جس طرح پہلے نفس کو بدکاریوں میں موٹا کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو پتلا کرے. یعنی جتنے بڑے بڑے گناہ کیے نا، اب اتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی کرے تاکہ اس گناہوں کا ازالہ ہو. توبہ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک پٹواری صاحب ریٹائر ہو گیا تو انہیں احساس ہوا
کہ میں نے لوگوں سے بڑی رشوتیں پٹھے سیدھے، یا تھانے دار تھے یا پٹواری، بزرگوں کے پاس چلے گئے جی میں توبہ تلا کرنا چاہنا ہے۔ انہیں کہا کنا عرصہ ڈیوٹی کی تھی؟ انہیں کہا یہ اینا چر۔ انہیں کہا جی بڑیاں رشوتاں تے بڑے غلط کام تے بڑا کچھ، ہن بھی سارے یہی کرن ڈے نے، سوچ ایک دانہ شاید بچ جائے تے باقی جڑا نہیں کردا انہوں ویسے ہی کڈ دیندے نے باہر، جڑا ایماندار ہے نا انہوں ویسے ہی باہر لائن چوں ہی باہر کڈ دیندے نے، بھجا دیندے نے، کھڈے لائن لا دیں تے جڑا کرے گا وہ کامیاب ہے۔ لچا لفنگا اج کامیاب ہے، لچا لفنگا چلاک مکار بڑا افسر بن سکتا ہے، بڑا آج کے دور میں سٹیٹس پیچھے بیک گراؤنڈ ہو تو باہر کیا۔ بزرگوں نے فرمایا بھائی کتنے عرصہ، انہوں نے کہا یہ بڑیاں غلطیاں کیتیاں، بڑے کام خراب کیتے، رشوت ستانی تے دوند دھانسلی۔ کتنا مال کمایا؟ اس نے کہا جی اتنے کوٹھیاں بنا لی ہیں۔ جیسے پرسوں ایک خبر میں آیا تھا کہ پتہ نہیں ایس ایس پی صاحب نے اپنی 15 سالہ سروس کے اندر 5 کوٹھیاں تو پتہ نہیں اور کیا کچھ 5 ارب تو کیا کچھ اس نے بنا لیا۔ 10 سال ایس ایچ او لگ جائے تو ساری عمر دیا روٹیاں سیدھیاں، وہ تسی آپے دیندے یہ زبردستی۔ وہ ساڈا اقبال کا لگ گیا ایس ایس کر کے امتحان سی ایس ایس، تو میں انہوں جان لگیا، آندا جی میں افسر لگ گیا۔ میں کہا بیٹا رشوت نہیں لینی، غلط کام نہیں کرنا۔ تھوڑے دن بعد واپس آیا، کہندا یہ تو زبردستی دیندے نے، میں آواز دیندہ رہا یا نہ دیو لے جاؤ میں نہیں لینا۔ کہندا یہ مٹھائی میں نہیں کھا، زبردستی سٹ جاندے نے۔ تسی زبردستی دیندے جے پولیس والے نو پیسے، تسی عادی کیتا جے، تسی افسراں نو راشی کیتا جے، نہیں کام ہوندا نہ صحیح، اور صحیح کام نہ صحیح، کیڑا ویلنے چ باں آئی ہے کہ جڑے پیڑ ہوئی جا رہی؟ ہاں جی نہیں ہوندا نا، اپنے سٹیٹس پہ رہو۔ اس لیے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے، رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے۔ اور تیجا وچ ٹاؤٹ بڑے جے، جج صاحب دے نال لیڈر ہون گے اور ٹاؤٹ نے 2 4 5 وکیل قیمتی رکھے ہوندے نے جڑے باہروں مال لیندے نے۔ اللہ غنی، ججاں نال بھی تعلق ہے بھائی، میں بھی معاشرے دا حصہ ہوں، وچ چنگے بھی ہوندے نے، وہ رات نو پھر علیحدہ ملتے ہیں وکیل جا کے تے ریڈر جی اتوں انے ارب لبن ڈیا جی انے کروڑ، سویرے فیصلہ انج گھما دو۔ اج میں پڑھ رہا تھا سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان، اس نے کہا جی مجھے پراڈو دو، حکومت نے نہ دی۔ حکومت نے شرط رکھی کہ فل بینچ میں یہ فیصلہ کر، ابھی پراڈو لے لے۔ اس نے کہا کہڑا مشکل ہے، چکیا فل فیصلہ تو پراڈو لے لے، پکی پراڈو ہمیشہ لی کو 1.5 2 کروڑ کی، اور پتہ نہیں کیا کروڑ تو ان کے روپیہ ہے بھائی۔ اور سابقہ جڑا ڈیم والا بابا چیف جسٹس، اس نے اپنی بہو کو ایک سوٹ 2 کروڑ کا بنوا کے دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا جڑا پنامہ لبدا تے پھر وہ تنخواہ تے فارغ کر گیا، حکومت برباد کر گیا، ملک تھلے سٹ گیا نا بابا، اپنی بہو کو 2 کروڑ کا ایک سوٹ بنا کے دیا، اور آن ریکارڈ ہے یہ میڈیا میں۔ ان کے لیے کروڑ تو روپیہ ہے بھائی۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، اور بیچ میں ٹاؤٹر، وہ ریڈر ہو، وکیل ہو، کوئی بھی ہو۔ پولیس میں بھی بڑے ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں، ہر تھانے میں درجنوں ٹاؤٹ ہیں۔ جننے ویلے بندے نے پھر آپ انہوں نے کونسلر بھی بنا دے جے، تسی کونسلر کا ووٹ دیں جے، ناظم بنتا ہے، ٹاؤٹ ہوندے نے پولیس دے اکثر۔ تسی لڑ پے ہو نا آپس وچ، یہ تواڈے وال آ کے کہے گا انے پیسے دے میں تینوں چھڑا دینا، ادھر پور نو کہے گا میں نے کہی تے تو اڑی دھمکی لائی۔ یہ پھر ٹاؤٹ جڑا ہے یہ پیسے تواڈے لڑائے گا بھی، تانوں پیسے بھی تواڈے کولوں ڈیمانڈ کر کے، اتوں کہے گا انج بنن ڈیا سی، انہیں تو 20 کہا، میں تو تانوں 10 کہہ رہا۔ یہ پھر پیسے لے کے وہ پولیس والا تے ادو اد۔ دنیا بڑی پرخطر ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اپنے ایمان بچاؤ۔ پھر تسی بھی یہ جی لوگ جی ٹاؤٹاں نو ہی ووٹ دیندے ہو، جڑے دنیا دے راندے شخص گھگو۔ یہ اس دن وہ علی احمد کردو نے بات کی تھی کہ ایم این اے سیٹوں میں یا یہ جو سینیٹر ہیں یہ اکثر گھگو ہیں، گھگو، ادھر کہتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر کہتے ہیں، بس انہیں پیسہ چاہیے۔ دنیا کی جال، دنیا فانی ہے، دنیا کیا ہے؟ سارا کچھ اپنی عزت یا پیسہ یا دولت کے پیچھے نہیں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ کس چیز کو پیدا کرنا ہے؟
اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اور پھر وہ بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی تو ایسے کر، جتنی جائیداد تو نے بنائی ہے نا اس تھانے دار کو یا پٹواری کو، وہ ساری جائیداد بیچ کے خود اس سے اناج خرید کے لوگوں کے گھروں میں دے کے آ جو غریب ہیں۔ اور وہ بچہ تھا اس وقت، مجھے یاد ہے، اس نے اپنی وہ حرام کی کمائی ہوئی پراپرٹی بیچی، اس کا اناج خریدا اور خود سر پہ اٹھا اٹھا کے غریبوں کو ڈھونڈتا تھا، ان کے گھروں میں دے کے آتا تھا، اور ساتھ کہتا تھا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور 1 سال کے اندر وہ سارا اس نے بنایا ہوا جو ہے اس طرح بانٹا، تو پھر بزرگوں نے فرمایا کہ شاید اب تجھے اللہ معاف کر دے۔ اس لیے آخری فکر ہے کہ جتنی بدکاریاں کی ہیں اس کا ازالہ بھی کرو، کہ اس طرح اب زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ استغفار کرو۔ یہ ایک دعا ہے جو آج رات 360 بار پڑھے گا، ربنا انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا کریم، 360 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ آخری بات، ٹائم ختم ہو گیا، نماز خیر، شب برات میں نماز خیر بھی تقریباً 30 صحابہ، 30 ان صحابہ سے یہ حدیث ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر 70 دفعہ نظر رحمت فرماتا ہے، 70 مرتبہ نظر رحمت اللہ فرماتا ہے، اور بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ اس طرح نفل پڑھے 100 کہ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھے، 100 نفل ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 10 بار کل شریف پڑھے سورۃ اللہ۔ لیکن وہ پہلی جو باتیں میں نے کی ہیں وہ صحیح کی ہوں، بیلنس کیا ہو۔ ایک اور بھی ہے 2 نفل وسعت رزق کے لیے، یعنی رزق بڑھانا، آج کل رزق کی بڑی تنگی ہے۔ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 15 بار قل هو اللہ احد، یعنی آپ 2 نیت 2 نفل اس نظریے سے کہ اللہ میرا روزگار کھول دے، میرے رزق کے لیے آسانیاں، یا میرا رزق بڑھا دے، یا مجھے کوئی جاب یا کوئی بھی، آپ یہ منت کر کے پڑھتے ہیں، اسے 2 رکعت نماز حاجت بھی کہتے ہیں۔ تو الحمدو پڑھ کے 1 بار آیت الکرسی، پھر قل شریف 15 دفعہ، اس طرح یہ 2 نفل پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک تسبیح دروشی پڑھ کے دعا مانگیں گے، اللہ ہم سب کی قبول و منظور فرمائے، فرض اور حقوق کی زیادہ رکھوالی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔